اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ یہ میٹرس وغیرہ جو ہوتے ہیں کافی لمبے اور وزندار ہوتے ہیں، اگر یہ ناپاک ہو جائیں تو انہیں پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں، میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ شریعت ہر چیز کو پاک کرنے کا مطالبہ نہیں کرتی ہے، صرف انہی چیزوں کو پاک کرنے کا مطالبہ کرتی ہے کہ جو کسی عبادت کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ جیسے مثال کے طور پہ کپڑے ناپاک ہیں، اس کو پہن کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، انہیں پاک کرنا ہوگا، جسم کو پاک کرنا ہوگا۔ اس طرح جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ پہ نجاست گر گئی، اسے پاک کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کا مطالبہ نہیں ہوتا شریعت کا۔ مطالبہ اگر ہوتا اور آپ نہ کرتے تو گناہ گار ہوتے۔ اس سینس میں عرض کر رہا ہوں کہ مطالبہ تو نہیں ہوتا، کر لیں اچھی بات ہے، لیکن نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں جن کو نچوڑنا ممکن نہیں ہے، جن پر پانی بہانا ممکن نہیں ہے، اس میں بس آپ اتنا کریں کہ اس کی اسمیل وغیرہ دور کر دیں نجاست کی، کوئی ڈیٹول وغیرہ کا کپڑا ایسا مار دیں کہ اسمیل وغیرہ ختم ہو جائے۔ اب وہ شرعاً پاک تو نہیں کہلائے گا، لیکن آپ کو اس کے ناپاک رکھنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اس پر ایک چادر بچھا دیں، چادر بچھانے کے بعد اگر فرض کریں اس پہ بیٹھ کے آپ ذکر الہی کرتے ہیں یا کوئی آپ کے گھر میں معذور ہے اس چادر پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوں، شرعاً بالکل درست ہے۔ اسی طرح بڑے کارپیٹس جو ہوتے ہیں جن کو بار بار دھلوانا پاسبل نہیں ہوتا، گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں بار بار ناپاک کر دیتے ہیں، اس میں بھی آپ ایسے ہی کریں کہ اس کو اچھی طریقے سے صاف ستھرا کر دیں، اور بس احتیاط کر لینی چاہیے ایسے موقعوں پر کہ گیلا پیر اس کے اوپر براہ راست نہ رکھیں۔ اب جب اس نماز پڑھنے لگیں کوئی مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیں تو ٹھیک رہے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ناک کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ تو بالکل، اگر کوئی ناک کے بال اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ باہر نظر آ رہے ہیں اور ناگوار سا محسوس ہوتا ہے، نظافت کے خلاف بھی ہے، تو اتنا تراشنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں ہی ایک دکان کھولی ہوئی ہے، اس میں کچھ سامان وغیرہ ڈالا ہے، تو اب زکوٰۃ جو مجھے دینی ہے وہ اس دکان کے اوپر دینی ہے، اس کے مال پر دینی ہے، یا جو ٹرن اوور ہے اس پر دینی ہے، نفع بھی دینی ہے، کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ دکان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو دکان کا مال ہے وہ جب سال آپ کا اینڈ ہو جائے، زکوٰۃ کا سال اپنا حساب کر کے رکھا کریں، جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا چاندی یا کیش اتنا جمع ہو جائے، جو آج کل فرض کر لیں 80,000 84,000 کے قریب بنے گا، یا آپ سونار سے معلوم کر لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت کیا ہے، وہ اگر آپ کے پاس ہے تو سمجھ لیجیے فوراً اس اسلامی تاریخ کو آپ نوٹ کر لیں۔ اب اس کے بعد جب اگلا سال آئے گا، وہی اسلامی تاریخ دوبارہ آئے گی، تو اس وقت جتنا دکان میں مال موجود ہوگا اس کو آپ اس کی قیمت نکلوائیں۔ مثلا آپ نے دیکھا، اندازہ کیا 2 لاکھ کا مال ہے، یہ لکھ لیں۔ پھر اگر آپ کو کوئی پروفٹ وغیرہ ہوا، درمیان میں کتنا آیا کتنا گیا اس کو چھوڑ دیں، بس اینڈ میں ہی دیکھتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس کچھ کیش جمع ہے اسے اس میں ایڈ کر لیں، آپ کی ملکیت میں کچھ سونا ہے یا چاندی ہے اس کی کرنٹ ریٹس معلوم کر کے اس کو بھی ایڈ کر لیں، اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اسے بھی اس میں ایڈ کر لیں اور ٹوٹل نکال لیں۔ پھر اس کے بعد اس ٹوٹل میں سے جو آپ نے ماہانہ اخراجات کرنے ہیں، راشن ہے، بجلی کے بل ہیں، بچوں کی فیسز ہیں، اور کوئی صحیح ضرورت گھر کی ہے، اسے مائنس کر دیں۔ اگر آپ نے اس مہینے فوری طور پہ کسی کا قرضہ دینا ہے اسے بھی اس سے مائنس کر دیں۔ باقی جو بچے گا اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بزنس مین ہے، وہ اس کے بہت سارے ورکر ہیں، مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہے، کبھی کبھی وہ کسی غیر مسلم کو بھائی کے لفظ کے ساتھ کہہ دیتا ہے، ارے بھائی فلاں بھائی ذرا ادھر آنا، تو غیر مسلم کو اس طرح بھائی کہنا کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، آپ اس کو کوئی سگا بھائی تو کہہ نہیں رہے، نہ بھائی کہنے میں کوئی اسلام کی یا مسلمان کی توہین یا تذلیل کا پہلو ہے، بلکہ بعض اوقات ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی غیر مسلم سے یا کسی شخص سے نفرت کریں۔ اگر کسی کا غلط عمل ہے، غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے، ہمیں اس عقیدے، اس نظریے، اس عمل سے نفرت کرنے کا حکم ہے یا اس کو ناپسند رکھنے کا حکم ہے، شخصیت کو نہیں۔ آپ کا اچھا رویہ، آپ کے اظہار محبت بعض اوقات کسی کو اسلام کے قریب لے کر آتا ہے۔ تو لہذا اگر غیر مسلم کو اس وجہ سے بھائی کہہ دیا کہ چلو اپنائیت ہے، یا یہ معروف ہے جیسے سب آپس میں ایک دوسرے کو بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو فی البدی ہماری زبان سے بھی نکل جاتا ہے، غیر ارادی طور پہ بھی نکل جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کوئی اس میں شرعی گرفت ہوگی۔ یہ کہتے ہیں جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات منہ میں نمکین سا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بلڈ نکل آیا، تو توڑ کر تھوک پھینکا،
کچھ خون وغیرہ نظر نہیں آیا، ایسا کئی بار ہو چکا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہو اس طرح کا کوئی بھی جس میں آپ کو نماز کے ٹوٹنے کا، وضو کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو، نماز توڑ دیں۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلی دفعہ ایسا محسوس ہوا ہے زندگی میں کہ کوئی پیشاب کا قطرہ نکل آیا اچانک نماز پڑھتے پڑھتے، نماز توڑیں، جا کے چیک کر لیں۔ اسی طرح آپ کے منہ میں نمکینی محسوس ہوئی، آپ تھوک پھینک کر دیکھیں، اگر ہے تو اس کا مطلب ہے وضو ٹوٹا، نہیں ہے تو وسوسہ تھا، آپ کو محسوس ہوا تھا، پھر آپ دوبارہ نماز پڑھ لیں۔ ایک دفعہ اور ہو جائے پھر ایسے کر لیں۔ اگر ایک دو دفعہ کے تجربات کے بعد کنفرم ہو جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس خالی محض خیال ہوتا ہے، اس کے بعد پرواہ ہی نہ کریں، بالکل آپ بالکل نماز کنٹینیو رکھیں اور نماز آپ کی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اب یہ ثابت ہو گیا کہ شیطانی وساوس ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ ہمارے ہاں جب کوئی نئی موٹر سائیکل یا کار لیتا ہے تو پھر لوگ مزار پر جاتے ہیں، قریب مزار ہے، اس پہ ایک چادر چڑھاتے ہیں اور پھر ایک چھوٹی سی چادر وہاں سے لے کر اس کو موٹر سائیکل کے ہینڈل یا کار کے اندر باندھ دیتے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، اور کہتے ہیں یہ کہ بابا کی چادر کی برکت سے ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہوں گے۔ ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے دو سوال پوچھنے ہیں۔ بولیں، جلدی بولیں، سوال پر آئیے فٹافٹ۔ اگر کوئی مسلمان رزق حرام کما کے کھائے تو کیا اس مسلمان کی عبادت 40 دن کے لیے قبول نہیں ہوگی؟ اور میرا دوسرا سوال ہے، عدل اور انصاف کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، میں نے آپ سے ایک بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ فیوچر کے پاس ہے تو مجھے جو ہے وہ قسم کھا لی۔ دیکھیں، آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ تیز شاید بہت بول رہے ہیں یا بول رہی ہیں، دوسرا ڈسٹورشن وغیرہ بھی ہے تھوڑا سا، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ جو کویسچن کیا، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نئی موٹر سائیکل لی، کار لی، حفاظت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی طرف ہی توجہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی بزرگ کی دعا کی وجہ برکت حاصل ہو جائے گی، تو صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر دعائیں کرواتے رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے، تمام کائنات کے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، لیکن وہ نبی کریم کے پاس دعا کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ان کا عقیدہ بہت خوبصورت اور مضبوط تھا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے انعامات دلوانے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اگر صحیح عقیدہ رکھ کر پھر انسان کو اس طرح کی کارروائی کرے، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں بعض اوقات اتنی ہم پر غالب ہو جاتی ہیں، جو ہماری خود ساختہ ایجادات ہوتی ہیں، خود ساختہ کچھ عرف و عادت میں چیزیں رائج ہو جاتی ہیں کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ کر اس طرف آ جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، بعض اوقات میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص کو آپ نے کہا یار تم مزار پہ چلے جاؤ، چادر ڈال لو، نئی گاڑی لی ہے، اس نے کہا یار چھوڑو، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، ایک چلا گیا، دوسرا شخص اس نے لے لی چادر، جس نے نہیں لی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس نے لی تھی اس کا نہیں ہوا، تو کہتے ہیں دیکھا نا، تم نے نہیں لی، یہ ہو گیا۔ تو یہ جو ہے اعتقاد کی کمزوری، اگر آپ لاکھ مزارات پر جائیں، لاکھ چادریں چڑھا لیں، تو کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلوں کو بدل کر اپنی مرضی کے موافق کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ آپ کو مزار کی کوئی برکت حاصل ہو بھی رہی ہے، تو صاحب مزار یا مزار کو برکت دی کس نے ہے؟ وہ آپ کے اللہ نے دی ہے، آپ کے رب نے دی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ موٹر سائیکل کار آپ کو ملی تو شکرانے کے طور پر آپ 2 رکعت تازہ وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل بطور شکر کے ادا کریں، اور اس کے علاوہ کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دیں اور مساکین کے اندر پیسے تقسیم کر دیں، ان کی دعائیں آپ سمیٹیں۔ مزار پہ جا کے چادر چڑھانا، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو ہمارے ہاں چادر چڑھانے کا اب کانسیپٹ بن چکا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں چادر صرف اس لیے چڑھائی گئی تھی تاکہ صاحب مزار کا ایک امتیاز پیدا ہو جائے، وہ نیک آدمی ہیں، کوئی ولی ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں بہت بڑے، کوئی عالم دین ہیں، لوگ عام خبروں کی طرح ان کو سمجھ کے بے حرمتی نہ کریں، ایک چادر ڈال دیں تاکہ مابہل امتیاز قائم ہو جائے۔ لیکن اب تو یہ چادروں کا کاروبار چل پڑا ہے، وہاں سے چادر خریدی، دکان سے چادر چڑھائی، پھر وہاں سے دوبارہ دکانوں پہ آ جاتی ہیں۔ اس طرح اگر ایک چادر چڑھی ہوئی ہے دوسری چادر ڈالنا یہ اسراف ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رکھیں اس سے صاحب مزار کو کوئی نفع نہیں ہوتا، نہ آپ کا یہ ڈالنا کوئی باعث ثواب ہے، گناہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مباح عمل ہے، نہ گناہ نہ ثواب،
اور اگر غلط نظریہ شامل ہو تو اور زیادہ آگے مسائل. اس لیے اس قسم کی چیزوں کو رائج کرنے کے بجائے، اپنے لوگوں کو اس کی ترغیبیں دینے کے بجائے، اپنے آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کے بجائے کہ تمہیں کچھ حاصل ہوگا تو مزار سے ہوگا، اور ان کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹتی چلی جائے، آپ اللہ کی طرف رجوع رکھیں. اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کے نظام چلا رہا ہے. غیر مسلمین کون سے مزار پہ چادر ڈالتے ہیں مجھے یہ بتائیں؟ غیر مسلمین کون سے مزارات پہ جا کے دیگیں پکاتے ہیں؟ ان کے سارے کام کون حل کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تو کرتا ہے. اس لیے اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہینڈل کے وہاں پہ جانا، چادر چڑھانا، چادر کی شرعی حیثیت میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور وہاں کی چادر باندھ کے یہ سمجھنا کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، یہ بھی ایک بیجا چیز ہے، اس سے کوئی فائدے نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ چاہے تو 50 آپ چادریں باندھے، آپ کا پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. احتیاط رکھیں. جب بھی آپ سفر کریں، سفر کی دعا پڑھا کریں جو نبی کریم نے فرمایا، انشاءاللہ ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہیں گے. وہ ان طریقوں کی طرف آئیں جو شرعی طریقے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے 3 سوال ہیں. جی بہن. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے یا کمی پیشی ہو جائے تو ہم سجدہ صاف کرنے کے بجائے اگر پوری نماز خود پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے جو کلمہ کفر بول دیتے لیکن ان کو علم نہیں ہوتا کہ کلمہ کفر ہے کیا ہے، تو اس کے لیے ہم ایسا کیا کریں جو جانے انجانے میں الفاظ بول دیتے اس کے لیے ایسا کیا کریں؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی مولانا صاحب، یہ ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنی کیا حکم شرع ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور ایک مختصر سا بریک لیں گے. ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مطلب میرا یہ سوال ہے کہ کیا کہتے ہیں، میری جو ساس ہیں وہ 60 سال کی عمر کی ہیں نا، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں اور بیٹھ کر وطر پڑھتی ہیں، تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور کوئی حکم؟ ایک یہ کویسچن چلے ابھی کے بھی لے لیتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان حرام کھائے تو کہتے ہیں کہ 60 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، عبادت قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، تو ہے حدیثوں میں ایسے الفاظ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے فرائض ادا نہیں ہوں گے. جیسے ظہر کی نماز پڑھ لی تو ہم کہیں تیری نماز ہی نہیں ہوئی. نماز ہو جاتی ہے لیکن اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر حرام مال کھا رہا ہے اور حرام پہنا ہوا ہے تو قبول نہ ہونے کا مطلب اس پہ ثواب کا ترتب نہ ہونا، آخرت میں اس پر انعام کا نہ ملنا، یہ ہوتا ہے. تو اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اگر کوئی حرام سے توبہ کر کے پھر مطلب اپنی زندگی ایک حلال طریقے سے گزارتا ہے تو جو اس نے حرام کھاتے ہوئے عبادات ادا کی تھیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ثواب عطا فرما دے. لیکن جب تک حرام جسم پر ہوتا ہے، حرام پیٹ میں ہوتا ہے، کہا یہی جاتا ہے اور کہا یہی گیا ہے کہ عبادات مقبول نہیں ہوتی ہیں. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. ایک یہ کہتی ہیں کہ عدل و انصاف کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، عدل و انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز بالکل شرعی تقاضے کے مطابق کرنا، وہ عدل و انصاف ہے. آسان الفاظ میں آپ کو میں نے بتایا. اگر مجھے ایک عمل اختیار کرنا ہے، میں دیکھوں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی ہے میں کروں، نہیں دیتی تو رک جاؤں، یہ اپنے ساتھ عدل و انصاف ہے. اگر میں کچھ کر چکا ہوں تو مجھے اس پر توبہ یعنی غلط کام کر چکا ہوں تو توبہ کرنی چاہیے تاکہ میں عذاب سے بچوں. یہ شریعت کے مطالبہ تھا، میں نے کیا، یہ اپنے ساتھ عدل و انصاف ہے. اسی طریقے سے دیگر معاملات آپ دیکھ لیں. پیسہ کمانے میں بھی عدل ہوتا ہے. آپ جائز طریقے سے کمائیں، جائز مقام پہ خرچ کریں، یہ آپ گویا کہ پیسہ کمانے اور خرچ کرنے میں عدل سے کام لے رہے ہیں. اسی طرح اگر دو فریقین کے درمیان آپ فیصلہ کرواتے ہیں اور وہ بالکل شریعت کے مطابق ہوتا ہے، جس کا قصور ہے چاہے وہ آپ کا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، وہ سزا کا مستحق، اور جو کتنا ہی آپ اس سے بغض رکھتے ہیں، دشمن ہے، لیکن وہ حق پر ہے اور آپ اس کے لیے وہی فیصلہ کریں جو شریعت کہتی ہے، اس کی تائید میں بولیں، یہ عدل و انصاف ہے. تو عدل و انصاف کی تعریف اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ اپنا احتساب کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے اور ہر چیز صحیح قرینے پر آئے گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جی میرے 2 سوالات ہیں مفتی صاحب آپ سے. پہلا سوال یہ ہے کہ امام کے لیے اگر امام کی داڑھی 1 مچ سے کم ہے، مختصر ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
दूसरा सवाल ये है कि अगर घर की जो सबसे करीबी मस्जिद है, जो हमारे घर से सबसे करीब है, क्या अगर वहाँ पे किसी शरई वजह कर जमात से नमाज ना पढ़ सकते हो तो क्या उस आदमी को दूसरी मस्जिद में जाके जमात उसी तरह वाजिब रहेगी जैसे घर के करीब वाली मस्जिद में है? ठीक है, और जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ। एक क्वेश्चन ये किया था कि अगर कोई नमाज में गलती हो जाए और हमें पता भी है कि इस पर सजदा साहब कर लेंगे तो तदारुक हो जाएगा, लेकिन हम सजदा साहब ना करें बल्कि दोबारा उस नमाज को अदा करें तो क्या हुक्म शरअ है? देखिए, बहुत अच्छा है, बल्कि दोबारा अदा करना ज़्यादा अफजल होता है कि आप उसको दोबारा पढ़ लें। ये तो एक तखफीफ शरीयत ने हमें दी है, आसानी दी है। ये कोई बहुत ही जज्बे वाला आदमी हो वही करे, ये भी नहीं कि आप वक्ती तौर पे जोश में आके अपने ऊपर लाजिम कर लें कि अगर मेरी गलती हुई भी मैं सजदा साहब नहीं करूँगी, नमाज दोबारा पढ़ूंगी। तो एक वक्त होता है जिसमें आपकी कैफियत और आपके जज्बात, आपके एहसासात आपके काबू में होते हैं, आप अपने आप से लड़ने की सलाहियत रखती हैं, उस वक्त तो ये हो जाएगा। लेकिन कुछ ही अरसे बाद फिर जब नफ्स सुस्ती करेगा तो ये भी हो सकता है कि वो नमाज छोड़ने का ही मशवरा दे दे। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो शरीयत ने रियायतें दी हों, इंसान उनके खिलाफ जाने के बजाय उनसे इस्तिफादा करे। तो कभी कभार ऐसा हो कि कहरे नफ्स की नीयत से आप नमाज को दोबारा पढ़ लें, वरना सजदा साहब ही अदा करें, यह ज़्यादा बेस्ट है, आम लोगों के लिए बेहतर है। ये कहती हैं कि ये कलीमे कुफ्र बाद वक़्त मालूम नहीं होता, नादानिस्ता तौर पे ज़बान से निकल जाता है, तो ऐसा क्या करें कि ये इस तरह ना हो? देखें, सबसे पहले तो बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ज़रूरियात दीन का इनकार कुफ्र होता है, इसके अलावा किसी चीज़ का इनकार कुफ्र नहीं है। और ज़रूरियात दीन से मुराद वो मसाइल होते हैं, वो अकायद होते हैं जो उलमाए इस्लाम जानते हैं और उनकी सोहबत में रहने वाली अक्सर आवाम को मालूम होते हैं, जैसे अल्लाह ताला का वाहिद होना, हमारा खुदा होना, नबियों पर ईमान, रसूलों पे, जन्नात, दोज़ख, जिन, फरिश्ते, तकदीर, आखरत वगैरह ये मामलात। इस तरह नमाज की फ़र्जियत का, रोज़ों की फ़र्जियत का इल्म, ये चीज़ें ज़रूरियात दीन कहलाती हैं। और जो अकायद बमा दलाइल इस इल्म से शगफ़ रखते हैं उन्हें उलमाए मुतकल्लिमीन कहते हैं, और ये ही ज़रूरियात दीन को बेहतर समझते हुए हुक्म लगाते हैं कि ये कुफ्र है और ये कुफ्र नहीं है। लेकिन बाद वक़्त ऐसा हुआ कि जो हमारे फ़ुक़हा थे, जिनका ज़्यादा शगफ़ जो था वो अहकाम शरइया अमलिया के साथ हुआ, अकायद के साथ नहीं, उन्होंने भी बाज़ चीज़ों पर गौर व तफक्कुर करके एहतियातन गैर कुफ्र को भी कुफ्र लिखा ताकि लोग असल कुफ्र तक पहुँचने से रुक जाएँ। इसीलिए वो फ़ुक़हा जब गैर कुफ्र को कुफ्र लिखते हैं तो वहाँ पर कहने वाले को या काम करने वाले को काफिर नहीं कहते, बल्कि कहते हैं इसका कौल या इसका फ़ेल कुफ्र है और इसे एहतियातन तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करना होगा। एहतियातन का लफ्ज़ कहते हैं। चुनांचे खुलासे कलाम ये है कि ये फ़ुक़हा और वो उलमाए मुतकल्लिमीन अगर किसी चीज़ के कुफ्र होने पर राज़ी हो जाएं फिर तो वो कुफ्र सरी होता है और इंसान मुर्तद हो जाता है, दार इस्लाम से खारिज, पिछले सारे नेक अमाल बर्बाद। लेकिन और अगर कोई एक वक्त में फ़ुक़हा खामोश लेकिन उलमा मुतकल्लिमीन किसी चीज़ को कुफ्र करार दे रहे हैं तब भी ये कुफ्र होगा और सरी हो सकता है। लेकिन अगर मुतकल्लिमीन उसे कुफ्र करार नहीं दे रहे, सिर्फ फ़ुक़हा करार दे रहे हैं, तो फिर याद रखें कि ये हकीकतन कुफ्र नहीं होगा बल्कि एहतियातन उसे कुफ्र करार दिया गया है। इस मुख्तसर तमहीद के बाद आप गौर करें, अगर किसी की ज़बान से कलिमा कुफ्र निकला तो क्या उलमाए मुतकल्लिमीन भी यहाँ कुफ्र का हुक्म दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये लोगों को पता नहीं होता। फ़ुक़हा ने एहतियातन जहाँ पर कुफ्र का लिखा है, लोगों के जहन में अक्सर वो होता है तो वो एक दूसरे पे कुफ्र के फतवे लगा रहे होते हैं, निकाह ब्रेक हो जाते हैं, बीवियाँ रूठ के मेके चली गई हैं, शौहरों ने बीवियों को छोड़ दिया है और ना जानने की बिना पर। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मैं ये भी आपको नहीं कहूँगा कि आप कलिमात कुफ्र को जानने के लिए किताबों को पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि इससे पैदा होते हैं बहुत ज़्यादा वसवसे। इंसान को पता नहीं चलता कि जो मैं पढ़ रहा हूँ कुफ्र लिखा हुआ है कुफ्र सरी है या कुफ्र गैर सरी है। कुफ्र सरी में इंसान मुर्तद होता है, कुफ्र गैर सरी में हकीकतन काफिर भी नहीं होता। एहतियातन उसको तजदीद ईमान, तजदीद निकाह करना होता है। मालूम हुआ कि ये ईमान और कुफ्र वाले जो मसाइल हैं ये बड़े पेचीदा मसाइल होते हैं और आवाम को इसमें दाखिल कर देना या आवाम का इसमें दाखिल हो जाना और कोशिशें शुरू कर देना ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा खुलासा कलाम ये है कि आप असल दीन सीखें, आप कुरान की तालीम हासिल करें, हदीस की तालीम, फ़िक़्ह की तालीम हासिल करें, ताकि आपको चीज़ों के बारे में पता हो और आप ज़बान की एहतियात की तरफ आएँ। रूहानी तरबियत का एहतिमाम करें, हमारी किताब क़ुर्ब इलाही पढ़ें, बेहतरीन तरबियत हासिल होगी। इसके बाद भी अगर कोई ज़बान से कोई बेहतियाती में जुमला निकल जाए,
فوراً اس پہ حکم کفر نہ لگائیں، اپنے قریبی کسی بھی اہل سنت کے دارالعلوم میں جائیں، وہاں پر مفتی صاحب کو وہ لکھ کر دیں کہ حضور یہ میری زبان سے نکلا ہے، یہ بتا دیں، یا پھر آپ زبانی کسی مفتی صاحب سے رجوع کر کے فوراً سے پیشتر معلوم کریں۔ جب وہ اس پر کوئی حکم سخت دیں تو آپ سختی کریں، ورنہ عمومی طور پر وہ ایسے سخت ہوتے نہیں ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مختصر میرا جو جواب ہے اس کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا نفع ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں اگر تو یہ تکبراً ہے تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تکبر کے ساتھ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھے وہ جہنم میں ہے۔ لیکن اگر کرتا مطلب یہ پاجامہ یا پینٹ لمبی ہے، تکبر دل میں نہیں ہے، ڈھکا ہوا ہے، تو پھر یہ مطلب یہ کہ دیکھا جائے گا سستی کی وجہ سے ہے تو مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے، یعنی شریعت نے ناپسند کیا لیکن گناہ نہیں ہے۔ اور اگر سستی کی وجہ سے نہیں ہے، عذر کی وجہ سے ہے، مثال کے طور پر کسی کا پیٹ بڑا ہے، بار بار شلوار نیچے ہو کر اور وہ ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، یا آپ جاب کر رہے ہیں، آپ پینٹ پہن کر جاتے ہیں، وہاں پہ یقین سی بات ہے پانچے فولڈ کر کے تو آفس میں نہیں بیٹھ سکتے، اگر اس طرح کا کوئی شرعی عذر ہے تب مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہوگا، یہ مباح ہوگا۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ میرا تہبند اکثر ڈھلک جاتا ہے اور ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں، یعنی یہ تو تکبر والوں کے لیے میں نے ارشاد فرمایا ہے، آپ متکبر نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ایک عذر ہے کہ بعض وقت پیٹ سے ڈھلک جاتا تھا وہ تہبند تو ٹخنے ڈھک جاتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیثوں کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ بعض لوگ ویسے ٹخنے ڈھکے رہیں گے، نماز میں آئیں گے تو گھرس کے ٹخنے کھولنے کی کوشش کریں گے، وہ سمجھتے شاید نماز میں ٹخنے کھولنے کا حکم ہے، خاص نماز میں نہیں ہے۔ یہ تو عرب لوگ جو تھے جو زمانہ جاہلیت میں تھے وہ لمبے لمبے لباس پہنتے تھے اور تکبراً اتنے لمبے ہوتے تھے بعض اوقات پیچھے زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز کو ناپسند کر کے حکم فرمایا کہ ٹخنوں سے اوپر اپنے شلواروں کو رکھو، تہبند کو رکھو، پاجاموں کو رکھو، تاکہ یہ متکبرانہ لباس سے نجات ملے۔ اصل چیز ہے تکبر، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک تکبر، دوسرا سستی، تیسرا عذر، ان تینوں کے حکم علیحدہ ہیں۔ تکبر میں گناہ، اگر سستی ہے تو مباح، نہ گناہ نہ ثواب، مکروہ تنزیہ ہے، مکروہ تنزیہ، گناہ تو نہیں ہے لیکن مطلب اچھا بھی نہیں ہے، اور تیسرا عذر کے سبب ہو تو بالکل مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک امام صاحب ہے، ان کی داڑھی ایک مشت سے کم ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں جمہور تو اسی پر ہیں، جس میں ہم بھی اسی جمہور کے ایک کونے میں ہم بھی موجود ہیں، کہ اس طرح تھوڑی کنچے سے داڑھی کو پکڑ لیں، پھر ایک مشت کے بعد آپ کٹوا سکتے ہیں۔ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہوتا ہے، اور جب اس سے ایک مشت رکھنا واجب ہے تو اس سے کم کروانا یہ ترک واجب ہو، اور ترک واجب گناہ ہوتا ہے۔ یہ جو گروپ ہے جمہور علماء کا، یہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو مکروہ تحریمی قرار دیں گے، یعنی گناہ ہوگا، اور اس نماز کو لوٹانا واجب، پڑھنا گناہ، لوٹانا واجب۔ لیکن ایک کافی بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو اس ایک مشت سے کم داڑھی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، تو وہ ایک ان کے بھی بہت سارے متبعین ہیں، فالوورز ہیں۔ تو اصل آپ کس کو فالو کر رہے ہیں وہ دیکھیں، آپ جن کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ طرز عمل اختیار کریں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو قریبی مسجد ہے وہاں کسی شرعی وجہ سے ہم جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے، تو کیا کسی دوسری مسجد میں جماعت کی تلاش ضروری ہے؟ دیکھیں آپ پر قریبی مسجد میں ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب تھا، اگر وہاں واقعی کوئی ایسا شرعی عذر ہے جس کی بنا پر آپ نہیں جا سکتے ہیں تو اب دوسری مسجد کے بارے میں غور کر لیں کتنی دور ہے۔ اگر تو آپ کو کافی دور جلنا پڑے گا، آپ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر شریعت اس کا آپ کو مکلف نہیں بناتی، اس صورت میں آپ تنہا نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر دوسری تک رسائی آسانی سے ممکن ہے تو پھر وہاں جا کر آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اس میں کسی تاریخی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے اور اس نے کوئی بہت اچھا کام کیا تھا انسانیت کے لیے، غیر مسلم نے، اور ہے بھی غیر مسلم جس کا دکھا رہے ہیں، اس کی محبت دل میں پیدا ہو جائے کہ اس وجہ سے کہ اس نے انسانیت کے لیے بہت اچھا کام کیا تھا، لوگوں کے لیے بہت اچھا کام کیا تھا، بلا امتیاز مسلمان کافر کو نہیں دیکھا، اس نے کوئی بہت اچھے کارنامے کر کے مر گیا تھا، اس طرح دیکھ کر اس کے دل میں عزت پیدا ہونا، محبت پیدا ہونا، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟
تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ بہرحال یہ تو ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر اختیاری ہوتی ہیں، اس میں سے ایک قلبی میلان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کا مکلف نہیں بنایا جو ہمارے قدرت و اختیار سے باہر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی ایک روایت میں موجود ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم، جو میرے قدرت و اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں ہے وہ تو مجھے معاف فرما دینا۔ اور یہ کس تناظر میں تھا کہ آپ نے تمام ازواج کے درمیان باریاں مقرر کی تھیں، ایک دن ایک زوجہ کے پاس، دوسرے دن دوسری زوجہ کے پاس، یہ قدرت و اختیار میں تھا، آپ نے یہ کیا، لیکن آپ کا قلبی میلان بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تو سب سے ہی زیادہ تھا، لیکن ان کے پردہ فرما جانے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آپ قلبی لحاظ سے زیادہ میلان محسوس کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے جب آخری بالکل لمحات تھے آپ کے، تو ایک روایت کے مطابق تو ازواج نے خود عرض کی، یا رسول اللہ ہم اپنی باری عائشہ کو دیتے ہیں، آپ ان کے پاس ٹھہر جائیں، اور ایک روایت میں تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں سب کہ میں اپنا آخری وقت عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، تو سب نے خوش دلی سے اپنی باریوں کو ختم کیا۔ یہ جو قلبی میلان تھا، اس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں اس پر تو مجھے معاف فرما دے، یعنی اس پہ گرفت نہ فرمانا کہ ہر بیوی کی طرف ایسا دل مائل کیوں نہیں ہوا، کیونکہ یہ قدرت و اختیار میں نہیں ہے۔ اب جو آپ نے کویسچن کیا اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کسی کا کارنامہ سنتے ہیں کسی کے بعد، چاہے وہ کافر ہو، گناہ گار ہو، پاپی ہو، وقتی طور پہ ایک دل میں محبت سے بیدار ہو جاتی ہے، یہ اس میلان پر تو کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن میلان کا یعنی خطرناک کب ہوگا یا گرفت کب ہوگی، جب آپ اس میں اب ان چیزوں کو ایڈ کرنا شروع کر دیں جو آپ کے قدرت و اختیار میں ہیں۔ مثال کے طور پہ اس محبت کو قائم رکھنا اور اس کے ترانے گانا، اس کی تعریفیں کرنا، اس کے لیے کوئی یادگاریں قائم کر دینا، یہ چیزیں پھر منع ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی کتنا ہی اچھا کام کر جائے لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اس کے رسول کو نہیں مانتا، رسول کو اور قرآن کو نہیں مانتا، تو یاد رکھیں فقہاء نے واضح لکھا علماء نے کہ وہ اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، رسول کو جھوٹا کہہ رہا ہے اور قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ کس طرح؟ اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا میرے نبی ہیں اس پہ ایمان لاؤ، قرآن میری کتاب ہے اس پہ ایمان لاؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نہ رسول کو مانوں گا نہ اس کو، وہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ نہیں مانتا، وہ نبی کو جھٹلانے والا ہوا۔ قرآن نبی کریم کی رسالت کی گواہی دے اور غیر مسلم اس کو قبول نہ کرے، وہ قرآن، یہ غیر مسلم اب قرآن کو بھی جھٹلانے والا۔ جو اللہ کو جھوٹا کہے، رسول کو جھوٹا کہے، قرآن کو جھوٹا کہے، کم از کم اس کی محبت ہمارے دل میں مستقل بنیادوں پر نہیں ٹھہرنی چاہیے۔ جیسے اگر کوئی بھری محفل میں آپ کی والدہ کو گالی دے دے، آپ کے والد پہ گندا الزام لگا دے، تو کیا آپ اس کے اچھے اوصاف کی بنا پر اپنے دل میں اس کی محبت کو قائم رکھنا پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں پسند کریں گے، بلکہ شاید آپ کے دل میں محبت ہو تو اس کو بھی نکال دیں۔ چونکہ ہم اس تناظر کے اندر سب چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہمیں نہ اللہ سے وہ حقیقی محبت ہے، نہ رسول سے ہے، نہ قرآن سے وہ قلبی لگاؤ ہے جو ایک مومن کی شان اور اس کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی برا بھلا کہہ بھی رہا ہو، ہماری توجہ اس پر نہیں ہوتی، دیگر چیزوں پہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو غیر مسلمین کی طرف محبت اور میلان ہے، یہ آخرت میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی قیامت کب قائم ہوگی؟ سرکار نے فرمایا آپ نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی کہ زیادہ تیاری تو نہیں ہے، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس نے اس سے محبت کی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قلبی میلان آخرت میں آپ کے لیے نافع بھی ہو سکتا ہے اور خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں چرسیوں، موالیوں، زانیوں، شرابیوں اور اس طرح اللہ اس کے رسول کو جھوٹا کہنے والوں کی محبتیں ہوں، تو ہو سکتا ہے میدان محشر میں یہ محبت آپ کے لیے رسوائی کا سبب بن جائے۔ احترام دل میں تھوڑا پیدا ہو جانا، عارضی محبت وقتی طور پہ پیدا ہو جانا، میں نے پہلے بتایا یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہی اس کو دوام بخشنا یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ محتاط الفاظ میں نے جو ذکر کیا اس پہ آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ جب مسلمان کا ایک بار جنازہ پڑھ لیا جائے تو دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا۔ حالانکہ کہتے ہیں میں نے کسی حدیث میں سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حبشی خاتون کا صحابہ نے اگرچہ جنازہ پڑھ لیا تھا پھر بھی میرے سرکار نے ان کا جنازہ پڑھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلے تو میں آپ کی گزارش کروں گا، میرا پروگرام آتا ہے درس بخاری، بدھ کے دن رات کو 9 بجے ہوتا ہے، بدھ اور جمعرات غالباً 2 دن آتا ہے، اسے آپ ضرور دیکھیں۔ حدیثیں جب آپ سنیں گے، اس کی شرح سنیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ یہ جو مسئلہ ہے دوسرا جنازہ منع ہے، کیونکہ سنت متوارثہ یہ رہی
کثیر صحابہ شہید ہوئے لیکن ان کے جنازے دو دو نہیں پڑھے گئے، خود نبی کریم نے نہیں پڑھے۔ یہ جو تھا ایک حبشی خاتون کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھیں اور رات کو ان کا انتقال ہوا، صحابہ کرام نے جو دور علاقہ ہوگا تو ان کا جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ جب سرکار کو پتہ چلا تو آپ گئے، ان کی قبر پہ آپ نے نماز پڑھی تاکہ ان کو انعام ملے۔ تو یہ ان کی خصوصیت تھی، ورنہ سرکار اگر یہ خصوصیت نہ ہوتی بلکہ دو جنازے پڑھنا سرکار باقاعدہ اجازت دیتے تو پھر آپ اندازہ کریں پھر تو بہت زیادہ منقول ہوتا کہ ہر صحابی کا ادھر جنازہ پڑھا پھر ان کے قبیلے میں جا کے جنازہ پڑھتے۔ اس لیے سنت متوارثہ یعنی جو سینت منتقل ہوتی چلے آ رہی سنت وہ یہی ہے کہ صرف ایک جنازہ ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی خاص وجوہات کی بنا پر دو جنازے ہو جائیں، جیسے یو کے یو ایس اے سے اکثر لاشیں آتی ہیں، وہاں پہ بھی جنازہ پڑھ لیتے ہیں کہ ایک بیٹا وہاں ہے، چار بیٹے یہاں ہیں۔ اب اگر ایک ہم یہ کہیں کہ ولی اقرب نے پڑھ لی باقی نہیں پڑھ سکتے، دوسرا جنازہ نہ ہو تو ادھر والے سب بچے جنازے سے محروم رہیں گے، اس لیے بعض اوقات اس کی اجازت دے دی جاتی ہے، درگزر کر دیا جاتا ہے، اجازت تو نہیں کہیں گے لیکن درگزر کر دیتے ہیں کہ چلو یہ بھی پڑھ لیں، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے، نہ معمول بنایا جائے، نہ یہ سنت کے مطابق ہے، ایک ہی بار جنازہ پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی ایسا شخص جس کے عقیدوں میں خرابیاں ہوں، بد مذہب جس کو کہتے ہیں، کیا اس کی غیبت کرنا جائز ہے؟ اس کا کوئی راز یا گناہ کسی اور کو بتا دینا یہ صحیح ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ کسی کے بارے میں خوش مذہب یا بد مذہب ہونے کا فیصلہ نہ کریں، یہ بہتر ہے۔ بعض اوقات کچھ ظاہری قرائن اور دلائل ایسے ضرور ہوتے ہیں جس کی روشنی میں، اور وہ آپ نے علماء سے سیکھے ہوتے ہیں، آپ کسی کو بد مذہب قرار تو دے دیتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے کسی گروہ یا کسی گروپ پر اجتماعی طور پہ کوئی حکم لگانا، اور ایک ہوتا ہے ان میں سے ایک فرد آپ کے سامنے آیا۔ جب فرد سامنے آتا ہے نا تو فرد کے اوپر حکم لگنے کا الگ ایک طریقہ، ایک ضابطہ، ایک قاعدہ، ایک فارمولہ ہوتا ہے۔ آپ کو اس کے پرٹیکولر عقائد پتہ ہوں تب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بد مذہب، صرف کسی کی صحبت میں رہنے سے کوئی بد مذہب نہیں ہو جاتا۔ یہ میں بڑے محتاط الفاظ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں کفر، شرک اور بدعت کی مشین گنیں چل رہی ہیں، کافر، بدعتی، مشرک، اور سوچے سمجھے بغیر۔ ہم بات وقت بالکل صحیح العقیدہ شخص ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی ظاہری علامات جو ہمیں سکھا دی گئیں یا ہم نے سیکھ لی، ذہن میں بیٹھ گئیں، اس ترازو میں پرکھ کر ہم کسی کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں اور دیگر معاملات۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیبت کی اجازت وغیرہ تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں وہ ہے بھی ایسا کہ نہیں۔ پھر بد مذہبیت ہر ایک حد کفر تک ہوئی ضروری نہیں ہے، بعض وقت گمراہی تک ہوتی ہے، اس میں انسان مسلمان رہتا ہے، کوئی دار اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، اس لیے خطرناک ہے۔ بہرحال فرض کر لیں ایک شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں سرعام اعلانیہ گستاخی کی ہے اور سب اس کو جانتے ہیں، ہاں یہ بد مذہب ہو گیا، اور بد مذہب کی غیبت اس صورت پہ جیسے آپ جان گئے اس کی غیبت بالکل جائز ہے۔ کافر کی غیبت بھی اسی لیے جائز ہے کہ کافر احترام کے قابل نہیں ہوتا، یعنی ہمارے مذہبی عروج سے اس کی غیبت کر سکتے ہیں، بد مذہب کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں اس کا راز یا گناہ ظاہر نہ کریں، یہ صحیح نہیں ہوتا، کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ ہاں اگر وہ اپنی بد مذہبیت عام کر رہا ہے بہت زیادہ، لوگ تیزی کے ساتھ مطلب اسلام سے کفر کی طرف مائل ہو رہے ہوں، اور اس کا ایسا کوئی راز ظاہر کرنا کہ جس کو سن کر یہ لوگ ادھر جانے سے رک جائیں گے، اس کو آپ ظاہر کر سکتے ہیں کہ وہ دین کی مدد ہی ہوگی۔ یہ کسی نے کویسچن کیا کہ ایک والدہ تھیں 10 سال تک تقریباً اپنی بیٹی سے ناراض رہیں، ان خاتون کے جو بھائی بہن تھے وہ ان سے نہیں ملتے تھے، کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا تھا، لیکن بیٹی والدہ کی ناراضگی کے باوجود باقاعدہ ان سے ملتی رہی اور ان کے ساتھ اچھے معاملات کیے، حتیٰ کہ انہی ایک رشتہ داروں میں اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اس سے ماں کو بڑا صدمہ ہوا، پھر اس طرح طلاق ہو گئی بیٹی کی، دوسری جگہ شادی کی، ماں کو بتایا نہیں، حتیٰ کہ ماں جو ہے پھر وہ بستر پر آ گئی، شدید بیمار ہو گئی، اور اس صدموں کی وجہ سے پھر 1 مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ کویسچن کر رہے ہیں کہ کیا لڑکی کا یہ عمل درست تھا؟ اور دوسرا، ماں اتنی بدظن ہو گئی تھی اپنی بیٹی سے، وہ کہتی تھی اس کا نام بھی میرے سامنے نہ لو، تو کیا یہ لڑکی اس والدہ کی وراثت میں سے حصہ حاصل کرے گی کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو بارہا سمجھا چکا ہوں کہ رشتہ داری قائم کرنا جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں یہ ہم پہ فرض ہے، اور قطع رحمی یعنی رشتے توڑ دینا اگر ذاتی وجوہات کی بنا پر ہو تو حرام ہے۔ ہاں اللہ کے لیے آپ کو رشتہ توڑیں، کوئی بد مذہب ہو گیا، کوئی مطلب بہت اعلانیہ گناہ کرتا ہے، کسی کے پاس جانے میں آپ کے گناہ میں مبتلا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، کوئی فتنے باز ہے آپ کو آپس میں لڑوا دیتا ہے، جادو ٹونے میں لوگ ماہر ہوتے ہیں بعض اوقات، ان سے اگر آپ قطع تعلق کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اب آپ کی والدہ یعنی لڑکی کی والدہ کا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر ایسا ہو کہ ماں باپ منع کریں کہ بیٹا فلاں سے نہیں ملنا ہے،
تو آپ سب سے پہلے غور کریں ماں حق پر ہے یا وہ ہیں. اگر ماں حق پر ہے پھر تو حکم ماننا بھی واجب اور قطع تعلق لازم ہوگا. لیکن اگر ماں فرض کر لیں غلطی پر والدہ ہیں وہ نہیں، تب بھی ماں باپ کی اطاعت میں آپ ان سے نہیں ملیں گے، لیکن دل میں ناراضگی بھی نہ رکھیں، کیونکہ ناراض ہو کر دور رہنا یہ گناہ ہوتا ہے. اگر آپ ناراض نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں ہم بالکل راضی ہیں کیونکہ غلطی پہ ہماری والدہ ہے، لیکن چونکہ ماں کا حکم ماننا واجب ہے، یعنی ان کی اس صورت میں واجب تو یوں میں نہیں کہوں گا کہ قطع رحمی آپ پہ واجب ہو جائے گی، لیکن ماں کی دل آزاری کرنا یہ حرام ہے. تو چلیں دل آزاری نہ ہو، ہم فی الحال نہیں ملتے ہیں، کبھی والدہ فوت ہو گئی پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر مل لیں گے، رکنا واجب. اب یہ ضد میں، اور بلکہ انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ ضد میں، ماں کی ضد میں بیٹی کی شادی وہاں پر کی، یہ تو اپنی ماں کے ساتھ ایک دشمنی کرنا، ماں کو مد مقابل بنا لینا، اسے فریق ثانی قرار دینا، یہ تو آخرت کی تباہی بربادی ہے، بالکل بربادی ہے. میرے آقا جب رمضان میں ممبر پہ چڑھے اور حضرت جبریل امین نے دعا ضرر کی، سرکار نے اس کے جواب میں آمین کہا. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کوئی انسان ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، وہ ہلاک ہو جائے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا آمین، یعنی اللہ اس دعا کو قبول کر لے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لڑکی اپنی آخرت کو تقریباً تباہ و برباد کر چکی ہے. اور جتنے بچے مجھے سن رہے ہیں، جو شادی شدہ سن رہے ہیں، اپنی بیویوں کو لے کے علیحدہ ہو گئے ہیں، یہ لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، ماؤں باپوں سے ناراض ہو کے اپنے شوہر کے ساتھ ایک بظاہر خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں، آپ کی آخرت کو شدید خطرہ ہے. معافی طلب کریں، معافی مانگیں. اس لڑکی کو چاہیے قبر پہ جا کے معافی مانگے اور اپنی والدہ کے لیے تا حیات خوب ایصال ثواب کرے، دعائے بخشش و مغفرت کرے، خوب نیک اعمال کر کے والدہ کو بخشتی رہے اور ڈرتی رہے اللہ کے خوف سے کہ عنقریب دنیا میں اور یہ آخرت میں شدید عذاب اس کا منتظر ہے. اللہ کی رحمت بڑی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. لیکن یہ ضرور ہے کہ چاہے ماں باپ کتنے ہی ناراض کیوں نہ ہوں، وراثت میں سے بچوں کو محروم نہیں کیا جا سکتا. چاہے والدہ شکل نہ دیکھنا چاہتی ہوں، چاہے والدہ بات نہ کرنا چاہتی ہوں، وراثت میں ان کو حصہ ضرور دیا جائے گا. کسی نے کہا کہ ذہن سے خراب خیالات اور باتیں نہیں نکلتی، کیا کریں؟ دیکھیں، اگر ایک گندا پانی کسی جگہ جمع ہے، مسلسل نالی سے آ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں تالاب صاف ہو جائے، تو طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو وہاں سے بند باندھیں، پھر اس کو گندے پانی کو سارے کو نکالیں. بس یہاں پہ بھی یہ اصول کار فرما ہوگا. تو چونکہ ٹائم کم ہے، میں انشاءاللہ کل 8 سے 9 بجے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو اسی سوال کو اوپر سے ہم ابتدا کریں گے اور میں تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ ذہن کو پاکیزہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ خدا را اپنے لیے ثواب جاریہ کریں اور خوب نیکیاں کریں، نیک اعمال قائم کریں. اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پروگرام دیکھنے کی ترغیب دیا کریں. یہ لائیو بھی چلتا ہے اور پھر یوٹیوب پہ اگلے دن ڈل جاتا ہے. لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ، مسئلے سیکھیں گے، ہزارہ لوگ گناہوں سے بچیں گے، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.